اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر عزیز پروفیسر جاوید صاحب، آپ کا جو سوال ہے اس پہ ہم انشاءاللہ آج مختصر سی گفتگو کریں گے، اور دراصل یہ مقصد ہے آپ کا بھی اور میرا بھی کہ ہم بارگاہ خیر الانام میں اور بارگاہ مرتضیٰ علیہ السلام میں نیاز مندانہ اپنی حاضری لگوا لیں۔ تو مسئلہ تفضیل پہ الحمدللہ اہل محبت نے بشمول فقیر کے بہت کچھ لکھا، اور آپ نے بہت کچھ سماعت بھی فرمایا ہوگا، لیکن بعض نادان اکثر اوقات یہ مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں۔ تو صرف ایک دلیل کی روشنی میں آئیے مسئلہ تفضیل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کتب احادیث میں، اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی حوالہ نہ بھی ہو، تو اس بات پر پوری دنیا، مسلم کیا نان مسلم بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ شیر خدا علیہ السلام کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور پوری امت مسلمہ یہ جانتی ہے کہ یہ نام نہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے رکھا، نہ ہی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، بلکہ یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا رکھا۔ پتہ چلا کہ نام علی عرش سے آیا اور آسمانوں سے آیا، بارگاہ الہی سے آیا۔ تو حضور مولا علیہ السلام کے اگر نام کو ہی سمجھ لیا جائے، اچھا اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی نام آئے گا اس میں ایک حکمت ہوگی۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں قرآن پاک کی روشنی میں کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کا ذکر کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صرف لفظ ہیں، اس کے پورے معنی پنہا ہیں اس لفظ میں۔ اس طرح اگر اللہ رب العزت نے رحمان کا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہرگز لفظ نہیں ہوگا، بلکہ پورے معانی اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے حضور کا نام محمد رکھا تو اس کا معنی یہی ہے کہ سب سے زیادہ جن کی دنیا میں تعریف ہوئی، یا اگر حضور کا نام احمد رکھا گیا تو صرف نام کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ یعنی ہم ناموں کے ضمن میں جب خاص طور پہ بارگاہ الہی کی طرف سے نام آئیں تو ہم یہ تیقن اور پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس شخصیت کے لیے جو نام منتخب اور پسند کیا جائے وہ شخصیت اسی کی مظہر اور پیکر ہوتی ہے۔ تو اب ذرا اس نقطے پہ غور فرمائیں کہ امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا نام دیا؟ علی المرتضیٰ۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ اگر بریلوی، دیوبندی، وہابی، میں کسی ترم خان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ اس سے کسی کی ہو سکتا ہے انانیت مجروح ہو جائے، میں ان تینوں فرقوں کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں۔ جو اہل سنت کے ٹھیکیدار خود کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اہل سنت پوری دنیا میں ہے، اور یہ صرف ادھر ہے پاکستان ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں۔ تو اول تو یہ سارے اہل سنت نہیں ہیں، پہلی بات کریکشن کر لیں۔ اہل سنت مصر میں بھی ہیں، اہل سنت شام میں بھی ہیں، اہل سنت یمن میں بھی ہیں، اہل سنت افریقہ میں بھی ہیں، اہل سنت عراق میں بھی ہیں، 2.5 کروڑ اہل سنت تو ایران میں بھی ہیں۔ تو یہ بریلوی دیوبندی وہابی صرف ادھر ہے۔ تو بہرکیف ان کا یہ کہنا کہ اگر کوئی حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو دیگر صحابہ سے افضل سمجھے، بعض نادان تو اس حد تک آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس شخص کا تو پتہ نہیں خاتمہ بھی صحیح ہونا یا نہیں، اور بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں۔ نادانوں، جو دلیل دے رہا ہوں اب یہ اہل سنت کی کتابوں سے ہی دوں گا۔ پہلے تو ایک عرفانی اور وجدانی اور روحانی دلیل دی کہ ذرا نام علی پہ غور کر۔ نام علی کا مطلب کیا ہے؟ نام علی کا مطلب یہ ہے سب سے بلند شان والا، مرتبہ میں سب سے بلند۔ تو جو اللہ اور اس کے دیے ہوئے نام پر بھی اعتراض کرے اور اللہ اور اس کے انتخاب پر بھی راضی نہ ہو، وہ شخص کس طرح سے مومن ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول تو کسی کے لیے علی نام پسند فرمائے اور وہ کہ نہیں ان سے بھی بلند شان کسی اور کی ہے، تو یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ خام خواہ کی ہٹ درمی اور ضد ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اس کے علاوہ
بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اجماع امت ہے اس پہ. کون سا اجماع امت بھائی؟ کہاں ہوا؟ مدینہ میں ہوا، مکہ میں ہوا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مفسر قرآن کی کیا رائے ہے. چنانچہ مفسر قرآن، اور الحمدللہ یہ وہ دلیل ہے جس دلیل پر میں نے ایک بہت بڑے ترم خان کو، جس کو اس کے پیروکار پورے پاکستان میں کہتے تھے کہ یہ مناظر اسلام ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، اس کے لوگوں کے سامنے زیر کیا ہوا ہے اور لاجواب کیا ہوا ہے. مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے، ان سب کے امیر اور سردار حضور مولا علیہ السلام. کس اجماع کی آپ بات کرتے ہیں؟ بڑے کبر اور جہالت کے ساتھ کہتے ہیں جی صحابہ کا اجماع. کون سا اجماع؟ کیا اس مسئلے پہ اجماع ہوا تھا؟ ہرگز نہیں. مسئلہ خلافت پہ اجماع ہوا تھا. اور اس کو بھی اس طرح سے سمجھیں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اس مشکل مسئلہ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب نہ ہو؟ تو خلفائے راشدین یہ بات شیعہ بھی سمجھ لیں اور سنی بھی سمجھ لیں کہ خلفائے ثلاثہ حضور مولا علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے تھے. خلافت راشدہ کا تو وہی ماڈل تھا جو آج کل ایران میں ماڈل ہے، اس حد تک روحانی پیشوا اور ہیڈ آف اسٹیٹ کی حد تک. میں باقی معاملات کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو جمہوریت کا تھوڑا تڑکا ہے، لیکن یہ جو دو لنکس ہیں کہ ایک روحانی پیشوا ہے اور ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، تو ایگزیکٹلی خلافت راشدہ میں یہی دو عہدے تھے. حضور مولا علیہ السلام روحانی پیشوا کی حیثیت سے تھے اور خلفائے راشدین ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے تھے. بالکل ایرانی ماڈل کی مثال ذہن میں رکھیں. شیعہ حضرات کی رکھیں. الحمدللہ فقیر بارہا اپنے شیعہ حضرات کو یہ کہہ چکا ہے کہ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں، اور سنی حضرات بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی گھبرا جائیں کہ اگر حضور مولا علیہ السلام کو دیگر صحابہ سے افضل سمجھا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ نہیں حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے. نہیں، ایرانی ماڈل اس کی مثال ہے. خلافت راشدہ میں بھی ایسا ہی تھا. حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ نہیں کہا کہ آل محمد کی محبت میں حضور کی محبت پوشیدہ سمجھو؟ کیا حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ ممبر تو ہمارے باپ کا ہے تو آپ نیچے اتر آئے؟ آپ نے کہا واقعی آپ کے باپ کا ہے. تو جن کے بچوں کی بھی خلفائے ثلاثہ، اور کیا تفسیر ابن کثیر میں یہ نہیں ہے کہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی تعظیم کرتے تھے. بہت قابل غور بات ہے، تعظیم بڑوں کی جاتی ہے. اور جن کے بچوں کو خلفائے ثلاثہ اپنے بڑے سمجھیں، تم حضرت علی المرتضیٰ سے بھی ان کو افضل سمجھو؟ کتنی جہالت کی بات ہے. یعنی غلاموں کو آقا سے افضل سمجھو اور پھر اس پر ڈکوسلے اور خام خواہ کی دلیلیں دو، فلاں صاحب. نہیں، جب اللہ کا کلام آ جائے، جب حضور کا فرمان آ جائے اور حضور کے بعد سب سے زیادہ صحابہ سمجھے ہیں، جب مفسر قرآن کی بات آ جائے، بڑے صحابہ کا عقیدہ، خلفائے ثلاثہ کا عقیدہ آ جائے، تو پھر آپ لوگوں کو اپنے عقیدے کو بدلنا چاہیے. نہ کہ اہل محبت کے بارے میں لوگوں کو وزن کرنا چاہیے کہ ان کا سنیت سے تعلق نہیں اور یہ وہ وغیرہ. نہیں، آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. تو تیسری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے سماعت فرمائی. تیسری بات یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑا اہل سنت کون ہوگا؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بات تاریخ الخلفاء میں بھی ہے اور اس بات کو بہت سی اور کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ذخیرہ احادیث میں کسی اور کی شان میں اتنی احادیث نہیں ہیں جتنی حضور مولا علیہ السلام کی شان. کس اہل سنت کے اجماع کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت نہیں تھے؟ ویسے ہی لوگوں کو جہلانہ باتیں بتا کر آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور آخری بات سنیں، دلیل قطعی دوں گا. اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے
معافی مانگے اور اللہ سے دعا کرے کہ مالک میرے ذہن اور دل کو کھول دے، اس کی تنگ نظری اور جو دل کی فراخی جو ہے مجھے نصیب فرما، اور تنگ نظری میری دور فرما۔ آخری اور قطعی دلیل دوں گا، اور اس حدیث کے راوی بڑی خاص بات ہے، شیعہ حضرات کے لیے بھی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمانی کرتے ہیں، ہرگز نہ کریں۔ یہ حدیث اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ بتاتے، ذخیرہ احادیث میں یہ حدیث نہ ملتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اکتسبا مکتسبا مثل فضل علی۔ حضور نے تو بات ہی ختم کر دی۔ حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ کو غور سے سنیں، راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکتسبا، کسی نے بھی حاصل نہیں کی، مکتسبا، جو حاصل کی، کیا؟ مثل فضل علی، جو فضیلت، جو شان، باقاعدہ فضل کے لفظ ہیں۔ مسئلہ تفضیل اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر کالو سلام ہی ہے میری طرف سے۔ حضور نے فرمایا کسی فضیلت حاصل کرنے والے نے علی المرتضیٰ علیہ السلام جتنی فضیلت حاصل نہیں کی۔ اب آپ کہیں گے اس کے حوالے چاہیے تو حوالے نوٹ کریں۔ اس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط میں، اور بڑی مشہور کتاب اہل سنت کی، میں نے کوئی اہل شیعہ حضرات کا نہیں دیا حوالہ، ریاض النظرہ فی المناقب عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی شان میں اور فضائل میں جو احادیث کی کتاب ہے ریاض النظرہ، یہ حدیث مبارکہ اس میں بھی موجود ہے۔ تو جب امام الانبیاء کہہ رہے ہیں تو پھر کیا کسی مولوی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیا کسی اور عالم کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جب حضور فرما رہے ہیں ما اکتسبا مکتسبا مثل فضل علی، کسی فضیلت حاصل کرنے والے نے علی المرتضیٰ جتنی فضیلت حاصل نہیں کی۔ تو سامعین محترم، مسئلہ تفضیل بڑا واضح ہے، اہل محبت پر تو ازل سے واضح تھا، لیکن اگر کوئی دلائل کی دنیا کی بات کرتا ہے مگر صاحب دل ہے تو اس کے لیے بھی یہی کافی ہے۔ اہل سعادت، اہل محبت اس سے بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں اور امت مسلمہ میں جو حضور مولا علیہ السلام کی شان ہے وہ کسی اور کی نہیں، والسلام۔